آج دکھاؤں گی آپ کو اپنے جمعے کے دن کا روٹین، اور میں جمعے کے دن کیا کیا پڑھتی ہوں، سورہ واقعہ سے میری کیسی زندگی بدلی، مطلب رزق کی تنگی دور ہوئی۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ تو دوستوں، سواگت ہے آپ کا میری ایک اور نیو ولاگ میں۔ تو آج کا دن اسٹارٹ کرتے ہیں، جمعے کا دن، جو کہ بہت ہی افضل دن ہے۔ سب دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج نکلتا ہو ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ تو دوستو، یہ سب دنوں میں سے بہت ہی افضل دن ہے ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اب میں یہاں پر اپنا گھر کا چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہوں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بچوں کو ریڈی کر کر پھر اپنے گھر کا کام نپٹا کر پھر ظہر کی نماز کی پریپریشن میں لگ جاتی ہوں دوستوں، کیونکہ جمعے کے دن کام اتنا ہوتا ہے اور نماز کا ٹائم بھی جلدی ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے، اور دنوں سے جلدی ہو جاتا ہے، نماز کا ٹائم جلدی جاتا ہے جمعے کا دن۔ تو دوستو، ہمیں جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنی چاہیے اور درود شریف پڑھنی چاہیے۔ جمعے کے دن بہت ہی خاص اہمیت ہے درود شریف کی۔ تو دوستو، جتنا ہو سکے جمعے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے ہم سب کو۔ پھر میں فریش ہو جاتی ہوں، اپنا تھوڑا کھانا وانا بھی بناتی ہوں ظہر سے پہلے، اور پھر ظہر کے لیے اپنے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، نماز ادا کرتی ہوں۔ ظہر کے بعد پھر سورہ کہف پڑھتی ہوں۔ دوستو، سورہ کہف کی بھی جمعے کے دن بہت ہی زیادہ خاص فضیلت ہے۔ اس کو ہم مسلمان بھائی بہنوں کو پڑھنا چاہیے ضرور۔ میں تو ہر ہفتے پڑھتی ہوں، ہر ہفتے۔ تو آپ سب کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ پھر میں تھوڑا اپنا آرام کرتی ہوں ظہر کے بعد سبق پڑھ کر اور سورہ کہف پڑھ کر۔ دوستو، جمعے والے دن ہمیں غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب کرنا چاہیے، مطلب سنت ہے یہ بھی۔ اور جمعے کے دن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے یا بندی کی دعا قبول کرتا ہے، اس لیے ہم سب کو سب کے لیے مل کر دعا کرنی چاہیے، اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنی چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں سورہ واقعہ سے میں نے کیسے اپنی رزق کی تنگی دور کری، تو دوستو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو اپنی کہانی۔ دوستو، ایک ٹائم میں ایسا تھا میرے ساتھ کہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا، مطلب ایک ٹائم کا میں نے بنا لیا تو دوسرے ٹائم کی فکر رہتی تھی کہ کیا بنے گا، کیا بنے گا، کیسے بنے گا، کہاں سے آئے گا، یہ سب رہتا تھا، اور جب تک مجھے بہت ٹینشن رہتی تھی۔ مطلب پھر میں نے ایک ریل دیکھی، اس میں تھا کہ سورہ واقعہ سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، تو میں نے وہ پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور حقیقت میں میری آج ساری پریشانی دور ہو چکی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ٹائم سے پہلے دے دیتا ہے کہ ہاں بھئی کیا بنے گا، اور اچھا ہی دیتا ہے، یہ نہیں کہ بس ایسی پیٹ بھرنے کے لیے اچھا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں بتاتی ہوں کہ میں سورہ واقعہ کب پڑھتی ہوں۔ تو دوستو، مغرب کی نماز کے بعد ہمیں اپنی نماز ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد میں پڑھتی ہوں، میں 2-3 سورتیں پڑھتی ہوں، آپ چاہو تو ایک پڑھ لینا۔ میں سورہ واقعہ، سجدہ اور سورہ ملک، یہ 3 سورتیں مغرب کے بعد پڑھتی ہوں، مغرب اور عشاء کے بیچ میں۔ کچھ حدیث میں سورہ ملک عشاء کے بعد بھی آئی ہے، پر میں نے جو پڑھا تھا سورہ ملک اور سجدے کی سورت، یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، تو اس وجہ سے میں دونوں کو اور سورہ واقعہ کو، یہ تینوں سورت میں مغرب اور عشاء میں پڑھ لیتی ہوں۔ کچھ لوگ سورہ واقعہ کو صبح میں بھی پڑھتے ہیں، پر میں تو مغرب میں ہی پڑھتی ہوں۔ دوستو، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، آپ ضرور ٹرائی کرنا،
اور آپ مجھے بتانا کومنٹ میں۔ یہ کرنا پر یقین کے ساتھ، کیونکہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے دوستوں، آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں پر ختم، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ دوستوں سپورٹ کرو پلیز، چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کومنٹ کرو اور شیئر کرو، اور آپ کو کس ٹائپ کے ولاگ اچھے لگتے ہیں مجھے کومنٹ میں بتانا، اور میں کس ٹائپ کے ولاگ بناؤں۔ بائے، اللہ حافظ۔